اے میرے پروردگار تو نے تو کہہ دیا نماز پڑھو، اے میرے پروردگار ہماری گزارش یہ ہے کہ 30 روزے نہ صحیح 1 روزہ ہی رکھ کے دکھا دے۔ آواز پروردگار آئے، میں بہت پریشان کر چکا آپ کو، لیجئے جواب سنیے اور تقریر ختم کر دوں۔ آواز پروردگار آئے گی، سنو، اگر میں دنیا میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھوں، نماز یہ پڑھے اللہ کہے ہم نے پڑھی، روزہ یہ رکھے اللہ کہے ہم نے رکھا، کنکریا یہ مارے اللہ کہے ہم نے ماری، اللہ نے کسی کو نہیں بخشا۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہم سے مطالبہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیے، بلکہ سب سے مطالبہ ہے کہ نماز پڑھو۔ اب میری طرف متوجہ رہیے تاکہ مجلس جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ اللہ کا حکم ہے ہر ایک انسان سے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہر ایک سے حکم ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اے میرے پروردگار تو نے ہر ایک سے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، مگر اے میرے پروردگار تو نے جو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، پروردگار اگر حکم دیا ہے تو نے تو حکم دینا بہت آسان ہے، حکم پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس یہیں سے مجھے 2 لفظ فضائل کے پڑھ کے مصائب پڑھنے ہیں۔ اے میرے پروردگار حکم دینا بہت آسان ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، حکم دینا بہت آسان ہے، لیکن مشکل ہے بہت حکم کے اوپر عمل کرنا۔ اے میرے پروردگار تو نے تو حکم دے دیا نماز پڑھو روزہ رکھو، مگر اے میرے پروردگار ہم سے پوچھ، سردی کے موسم میں جب صبح سویرے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کتنا جو ہے وہ جسم کو اذیت ہوتی ہے، یہ ہم کو پتا ہے۔ جون کے مہینے میں اگر کہیں سے ماہ رمضان کے روزے رکھنے پڑ جائیں تو کیفیت بھوک کیا ہے، کیفیت پیاس کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے۔ پورا دن نہیں ڈھلتا مگر شام ہوتی ہے بہت دیر، اور اگر شام میں مغرب کی نماز میں ہلکی سی تاخیر پیش امام کر دے تو ہر ایک آدمی واویلا مچا دیتا ہے۔ اس مرتبہ کیسی سست نماز پڑھاتا ہے یہ پیش امام، نماز پڑھاتا ہے کہ دم نکل جاتا ہے۔ آپ میرے سے متوجہ ہو گئے، اب جملے کی نزاکت کو پہچانیے۔ اے میرے پروردگار کیفیت بھوک کیا ہے، کیفیت پیاس کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ ٹھنڈک کے موسم میں، سردی کے موسم میں نماز پڑھنے کا کیا لطف ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ اے میرے پروردگار تو نے تو کہہ دیا نماز پڑھو، اے میرے پروردگار ہماری گزارش یہ ہے کہ 30 روزے نہ صحیح 1 روزہ ہی رکھ کے دکھا دے۔ میں نے کہا تقریر آپ کو یاد رہے گی، 30 روزے نہ صحیح 1 روزہ ہی رکھ کے دکھا دے، پوری 5 وقت کی نماز نہیں 2 رکعت کی نماز ہی پڑھ کے دکھا دے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے نماز پڑھی ہے تو اب تم سے حکم دے رہا ہے۔ لیکن اس نے قرآن مجید میں کہا کہ نہیں کہا پہلے عمل پھر دعوت عمل؟ میری بات آپ تک پہنچی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ پہلے عمل پھر دعوت عمل۔ تو اے میرے پروردگار ہم تیری عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں روز محشر کہ پروردگار تو قرآن مجید میں کہا ہے پہلے عمل پھر دعوت عمل، مطلب پہلے خود نمازی بنو پھر بعد میں دوسرے کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، پہلے خود روزے دار بنو پھر بعد میں دوسرے سے کہو کہ روزہ رکھیے، پہلے خود غیبت کرنا چھوڑیے پھر بعد میں دوسرے سے کہیے کہ غیبتیں نہ کیا کیجیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خود تو نماز نہ پڑھے دوسرے سے کہیں آپ نماز نہیں پڑھتے، خود رمضان میں دوپہر میں بیٹھ کے کھانا کھائے دوسرے سے کہیں آپ روزہ نہیں رکھتے، خود غیبتیں کرتے پھرے دوسرے سے کہیں آپ ہماری غیبت کیوں کرتے۔ قرآن نے منع کیا ہے پہلے عمل پھر دعوت عمل، پہلے عمل پھر دعوت عمل، پہلے خود نمازی بنو پھر بعد میں دوسرے سے نماز کے لیے کہو، پہلے خود روزے دار بنو پھر بعد میں دوسرے سے کہو۔ تو اے میرے پروردگار یہ قانون تیرے لیے بھی تو ہے،
میری بات آپ تک پہنچ جائے. اے میرا پروردگار یہ قانون تیرے لیے بھی تو ہے، اس لیے کہ تو نے ہی قرآن مجید میں کہا پہلے عمل پھر دعوت عمل. تو آ جانا اے میرا پروردگار، آ جانا، نماز 2 رکعت پڑھ کے دکھا دے، 30 روزے نہ صحیح 1 روزہ رکھ کے دکھا دے. آواز پروردگار آئے. میں بہت پریشان کر چکا آپ کو، لیجئے جواب سنیے اور تقریر ختم کر دوں. آواز پروردگار آئے گی، سنو، اگر میں دنیا میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھوں تو دائرہ خالقیت سے باہر، دائرہ مخلوق میں شامل میں اللہ نہ رہوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں، میں اللہ نہ رہوں گا، میری توحید چلی جائے گی. اے میرے پروردگار، اگر تو دنیا میں آ کے نماز پڑھ دے، روزہ رکھ دے تو تیری توحید خطرے میں، اور اگر نہ آئے تو عدالت خطرے میں. ہم جیسا آدمی تو کہے گا خود تو نماز پڑھتا نہیں، ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خود تو روزہ رکھتا نہیں، ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو. پورا عالم اسلام میرے اس مسئلے کو سلجھائے. توجہ، پورا عالم اسلام میرے اس مسئلے کو سلجھائے کہ اس کی توحید بھی بچی رہے، اس کی عدالت بھی بچی رہے. پورا عالم اسلام میرے اس مسئلے کو سلجھائے، اس کی توحید بھی بچی رہے، اس کی عدالت بھی بچی رہے. اگر دنیا میں آ کے نماز پڑھے توحید چلی جائے، نہ پڑھے عدالت زد میں آ جائے، ایک لمحے میں مسئلہ سلجھ جائے گا جب بندے اور اللہ کے درمیان اہل بیت کو وسیلہ مان لیں گے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک لمحے میں مسئلہ سلجھ جائے گا. آواز سے آواز ملا کے بول دیجئے گا، میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں پہ آنا سوارت ہو گیا. ایک لمحے میں مسئلہ سلجھ جائے گا جب اللہ اور بندوں کے درمیان ہم اہل بیت کو وسیلہ مان لیں گے. نماز یہ پڑھے، اللہ کہے ہم نے پڑھی، روزہ یہ رکھے، اللہ کہے ہم نے رکھا، کنکریاں یہ مارے، اللہ کہے ہم نے ماری. میں بس ایک جملے تک لانا چاہتا تھا. نماز یہ پڑھے، اللہ کہے ہم نے پڑھی، روزہ یہ رکھے، اللہ کہے ہم نے رکھا، کنکریاں یہ مارے، ما رمیتا اذ رمیتا. آپ نے یہ کنکریاں نہیں ماری، ہم نے ماری ہیں. اب جملے کی مجھے اجرت چاہیے کہ یہ ہیں اہل بیت اطہار، کہ جس کے ذریعے سے نماز یہ پڑھے، اللہ کہے ہم نے پڑھی، روزہ یہ رکھے، اللہ کہے ہم نے رکھا، کنکریاں یہ مارے، اللہ کہے ہم نے ماری. ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر، ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر کوئی اپنے جیسا نہ سمجھ لے. لہذا اختیار یہ دے رہا ہوں کہ یہ جب چاہے سورج کو پلٹا لے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. تو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ساری کی ساری ذوات مقدسہ ہمارے جیسی ہیں. اب مجھے جملے کی اجرت چاہیے، میں تقریر کو تمام کر رہا ہوں. ان کی نمازوں کو دیکھ کر اللہ نے ایک اعجاز خاص یہ دے دیا کہ یہ جب چاہے سورج کو پلٹا لے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کرے. آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک زبان ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، بہت بہت مبارک ہو تجھ کو یہ اہل بیت جو تیری توحید کو بھی سنبھالے، تیری عدالت کو بھی سنبھالے.